الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبت و عقیدتوں کے ساتھ نذرانہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، اگر ہم اس کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کائنات میں اگر ہم مشاہدہ کریں تو پتہ چلے گا کائنات میں وسیع رحمتیں موجود ہیں، اور رحمتیں اگر اعتدال کے ساتھ ہو، رحمت اگر اعتدال کے ساتھ ہوگی تو وہ رحمت ہے، لیکن اگر وہ اعتدال سے تجاوز کر جائے گی اور حد سے تجاوز کر جائے گی تو وہ پھر رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کی مثال لے لیں، پانی انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اگر یہ اعتدال کے ساتھ ہے تو یہ رحمت ہے، لیکن اگر یہ تجاوز کر جائے گی اور تجاوز کر کر پانی سیلاب کی صورت اختیار کر جائے تو اب یہ رحمت نہیں بلکہ زحمت بن۔ اسی طریقے سے ہوا بھی انسان ہوا کے بغیر بھی سانس لینا دشوار ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ ہلاک ہو جائے، لیکن اگر یہ ہوا بھی اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور طوفان کی صورت اختیار کر لے تو پھر یہ بھی رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے آگ کا بھی ہماری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن اگر یہی آگ گھر میں لگ جائے یا کسی مکان میں لگ جائے تو یہ گھر کو راکھ کر دیتی ہے اور پھر وہ رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نیک اولاد انسان کے لیے رحمت ہے کہ اگر وہ جائے گا دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کر تو اس کے بعد اس کے لیے ثواب جاریہ کا اہتمام ہوگا، لیکن اگر وہی اولاد اس کی نافرمان ہوگی تو پھر وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی رحمتیں ہیں ان سب میں اگر وہ اعتدال کے ساتھ ہوں گی تو وہ رحمت ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز کر جائیں گی تو پھر رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت وہ رحمت ہے کہ جس کو ہر پہلو سے دیکھا جائے تو رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، اس کو رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، اس میں زحمت کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا وصف عطا فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اور اللہ رب العزت کی ربوبیت جس شے پر ہے اسی شے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے، اور جس شے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے اس شے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور پوری کائنات ذرہ ذرے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا وصف عطا فرمایا، اور اس عالم کا نہیں عالمین کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں نا، عالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالم نباتات بھی ہیں، عالم جمادات بھی ہیں، عالم حیوانات بھی ہیں، عالم اجسام بھی ہیں، جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے حضور کو علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، لیکن جب ابتدائی اسلام کی بات کریں، ابتدائی اسلام کا موقع تھا اعلان نبوت کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ طور پر تبلیغ فرمائی تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کو بہت زیادہ اذیت پہنچائی اور تکالیف آپ کو برداشت کرنا پڑی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی۔ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیتا،
تو کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آوازیں کستا تھا. اتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی کہ آپ علیہ السلام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن پھر ہجرت کے بعد جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا، مکہ کو فتح کیا، اس کے بعد جب آپ مکے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ہر وہ شخص یہ سوچ رہا تھا کہ اب ہماری سزا کا وقت آ گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا ہوا ہے اور یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی حضور ہماری سزا کا اعلان فرمائیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. فرمایا کہ آج کے دن میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ رحم فرمانے والا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا وصف عطا فرمایا. اور طائف کے میدان میں کتنا ظلم ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تبلیغ کے لیے گئے، ان لوگوں نے دعوت کو قبول تو نہیں کیا لیکن حضور کو تکلیف پہنچائی. اس پر جب اتنی تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کا فرشتہ منتظر ہے کہ آپ ابھی حکم دیں تو مکہ کے پہاڑ ان پر گرا دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا ہوں. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا 9 ہجری میں طائف کے وہ تمام لوگ جو حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے 9 ہجری میں سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ ہے. اسی طریقے سے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اسلام لانے سے قبل ان کو شہید کیا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جی چچا آپ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کی تمنا تھی کہ آپ اسلام لے آئے. تو اسی بنا پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تھے اور پھر آپ کو شہید کیا گیا اس حبشی غلام نے. لیکن پھر جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اب سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. ایک وہ شخص کہ جو آپ کا دشمن ہو اور آپ کو اختیار ہو کہ آپ اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فیہ مہانا. تو اس حبشی نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے شرک کیا، جس نے ناحق قتل کیا، جس نے زنا کیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور قیامت کے دن اس کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو کیا میرے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے؟ تو اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مگر وہ جو توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیک اعمال کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب جب اتنا کہا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسلام لے آتے ہیں. نہیں، انہوں نے کہا یہ تو اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے. اگر اب میں اسلام لے آؤں اور اب مجھ سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو تو اس کے بارے میں کیا میرے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا کہ بے شک اللہ سوائے شرک کے جس کے چاہے گا تمام گناہ بخش دے گا. تو جب یہ فرمایا تو پھر اب بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اسلام لے آتے. اب تو تمام تر تحفظات ختم ہو گئے، لیکن اب کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے چاہے گا وہ گناہ بخش دے گا. میری کیا گارنٹی ہے کہ میرے بھی گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ؟ میری کیا گارنٹی ہے؟ اتنا ہونے کے بعد پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور آیت مبارکہ تلاوت کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اب جب حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام تر آیات سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا، وہ آتا ہے اسلام لانے کے لیے اور اپنی شرائط رکھتا ہے، اور ہر سوال پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر شکم نہیں آیا، بلکہ آپ نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر دعا فرما رہے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کہے کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، تو اس کا مطلب یہ کہ اے میرے رب یہ ان بتوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، پس جو میری پیروی کرتے ہیں وہ میرے ہیں۔ یہ کلمات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ادا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے رب اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخشنا چاہے تو تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جب یہ فرماتا ہے اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں امتی 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 کی صدا لگاتے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پھر جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دریافت کرو کہ اے محمد تجھے کس بات نے رلایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ محمد کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کی امت سے راضی ہو جائیں گے، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اتنے پیار کرنے والے محبوب، اتنے پیار کرنے والے رسول کہ جو اپنی امت سے اتنی محبت کرتے تھے، اور اتنی رحمت تھی کہ ہم آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں امام اہل سنت کے یہ شعر یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا مرکز نگاہ بناتے ہوئے آپ سے حقیقی محبت کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔